آداب، میں ممتاز علم رضوی اور اس وقت میں خاص طور سے بات کرنے جا رہا ہوں اسٹریٹ آف ہرمز کی، جو بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے۔ اسٹریٹ آف ہرمز سے کئی خبریں ہیں۔ ایک تو یہ خبر ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز میں جس طرح سے آئل ٹینکروں پہ حملے ہو رہے ہیں، چاہے وہ امریکہ کی طرف سے ہو رہے ہوں یا ایران کی طرف سے ہو رہے ہیں، اور اس سے جو آئل کا رساؤ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے پورا پانی جو ہے وہ زہریلا ہو رہا ہے۔ تو ایک تو یہ بڑی تشویشناک خبر ہے۔ دوسرا، اسٹریٹ آف ہرمز کو لے کر کے جو زبانی جنگ چھڑی ہوئی ہے، امریکہ کہہ رہا ہے کہ اس پہ ہمارا قبضہ ہے، ایران کہہ رہا ہے کہ امریکہ جھوٹ بول رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اب اسٹریٹ آف ہرمز پر امریکہ کا جھنڈا لہرائے گا، وہاں پہ امریکی جھنڈا نظر آئے گا۔ ایران کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بولنا بند کرو، اسٹریٹ آف ہرمز پر ایران کا قبضہ ہے۔ یہ بحث چل رہی ہے، یہ دعوے چل رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ لگاتار اگر دیکھا جائے تو فروری سے لے کر کے 28 فروری سے لے کر کے اب تک 40 روزہ جنگ ہوئی، اور پھر بات چیت، اور پھر آپ دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں آپس میں ٹکراؤ، اور اب جو جنگ کا مرکز بنا ہوا ہے، جو مین جگہ ہے، وہ اسٹریٹ آف ہرمز ہو گیا ہے۔ پہلے اسٹریٹ آف ہرمز اتنا نمایاں نہیں تھا، پہلے مرکز ایران تھا، ایران کی رجیم تھی، ایران کا نیوکلیئر جو پروگرام ہے وہ تھا، ایران کی لانگ رینج کی میزائلیں تھیں، یہ سب تھا۔ لیکن اب پوری دنیا کا جو توجہ کا مرکز بن گیا ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز ہے۔ اسٹریٹ آف ہرمز ہی نہیں بلکہ اگر دیکھا جائے تھوڑا سا اس کا دائرہ آپ بڑھا دیجئے، کیونکہ یہ سلسلہ اسٹریٹ آف ہرمز میں نہیں رکتا ہے، بلکہ یہ سلسلہ اسٹریٹ آف باب المندب میں جاتا ہے، ریڈ سی میں جاتا ہے، یمن کی طرف جاتا ہے، کیونکہ یمن جو ہے وہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو انصار اللہ الحوثی اس نے بھی ایک طرح سے پابندی عائد کر رکھی ہے۔ اور انصار اللہ الحوثی کون ہے؟ ایران کی پراکسی ہے، سب جانتے ہیں کس کے اشارے پر انصار اللہ الحوثی ایکٹ کرتا ہے، سب جانتے ہیں ایران کے اشارے پر۔ تو دو کنٹرول جو ہیں وہ ایران کے جو بہت امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں، بہت اہم ہو جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے دعویٰ یہاں پہ 5 پوائنٹس میں آپ سمجھیے، ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز پر امریکہ جھنڈا پھہرایا جائے گا، وہاں امریکی جھنڈا نظر آئے گا، یہ ٹرمپ کا دعویٰ ہے۔ اور یہ اس وقت دعویٰ کر رہے ہیں کہ جب آپ دیکھیں کہ ابھی ابراہم لنکن کو واپس بلایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اس پہ سوار فوجی ہیں، امریکن فوجی ہیں، ان کی حالت خستہ ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ تو یہ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں؟ کیوں دعویٰ ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں؟ حالانکہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ عالمی سطح پر دیکھیں، جو وہ بیان دیتے ہیں اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور جس طرح سے خوف زدہ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، تو اس کا بھی اب مذاق ایران اڑا رہا ہے اور دوسرے لوگ اڑا رہے ہیں۔ دوسری چیز آپ دیکھیے کہ ٹرمپ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی ارتھ ویوستھا کی کمر ٹوٹ چکی ہے، ایران برباد ہو چکا ہے۔ دیکھیے ایران کا جہاں تک تعلق ہے اس کے اقتصادیات کی، تو پچھلے 47 سال سے ایران وہ پابندیوں کا شکار ہے، سینکشن عائد ہیں، لگی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود، تمام تر سینکشن کے باوجود، پابندیوں کے باوجود، ایران نے جو اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے، پوری دنیا نے کہ کتنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے ایران نے۔ لانگ رینج کی میزائلیں، یا پھر اسٹریٹ آف ہرمز یا سب مرین، یہ تمام چیزیں آئی کہاں سے ایران کے پاس؟ ایران کو اتنی طاقت ملی کیسے؟ اور آج بھی ایران دیکھیے کہ جو ڈیمیج کیا تھا امریکہ نے، ان سب کی تعمیر ہو چکی ہے۔ 70-80 ہزار مکانات کو ڈیمیج کر دیا تھا امریکہ نے، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ 60,000 کے قریب عمارتیں پھر بن گئے، اسٹیشن جو تباہ کیے گئے تھے وہ بن گئے، جو برجز تباہ کیے گئے تھے وہ بن گئے۔ اور یہی نہیں بلکہ بھی 3 دن پہلے ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ جتنی میزائلیں ہم فائر کرتے ہیں اتنی میزائلیں ہم پھر بنا لیتے ہیں، اور ہم 2029 تک جنگ کریں گے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اقتصادی طور پر، آرتھک طور پر ایران کمزور ہو گیا ہے، وہ پوری طرح سے ختم ہو گیا ہے، تو پھر یہ کیسے ہو رہا ہے
کیا یہ ممکن ہے کہ کسی کے پاس پیسے نہ ہو اور وہ اتنی بڑی طاقت بن کے ابھرے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ امریکہ کو دیکھیے تو امریکہ معاوضہ مانگنے لگا۔ کیا اس سے پہلے امریکہ کی تاریخ میں آپ نے سنا کہ امریکہ کسی سے معاوضہ مانگے؟ معاوضہ مانگنا جو ہے اس بات کی دلیل ہو جاتی ہے کہ بھاری نقصان امریکہ کو ہوا، اور یہ اعتراف خود ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا، کہا کہ ہمارے لوگ مارے گئے، ہمارا بڑا نقصان ہوا ہے، لہذا ایران معاوضہ دے ہمیں۔ اب یہ معاوضہ جو ہے اس کو لوگوں نے کہا کہ یہ تو امریکہ کٹورا لے کر کے کھڑا ہو گیا، امریکہ تو بھیک مانگنے لگا۔ اسی دوران ایک اور خبر آئی، خبر یہ آئی کہ جو وائٹ ہاؤس ہے، وائٹ ہاؤس کی اثر نو تعمیر، ماڈرنائزیشن جو ہے وہ چندے کہاں سے وصولا جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے مڈل ایسٹ ہے، عرب ہے، عرب بنے ہی اسی لیے ہیں کہ امریکہ کو چندہ دیں، ان کو جو ہے وہ پیسے دیں، ان کا پورا خرچہ اٹھائیں۔ اور ایران کو بھی کہا ہے امریکہ نے، ایران نے جو معاوضہ مانگا ہے امریکہ سے، کیونکہ زبردستی جنگ توپی گئے، اور اب یہ ایران نہیں بلکہ امریکہ کے بڑے بڑے جو فوجی افسران ہیں جنہوں نے استعفے دیے ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ چندے پر وائٹ ہاؤس، پھر خبر یہ آ رہی ہے جو سینٹ کام یا جو ادارے ہیں ان کے، وہ بتا رہے ہیں کہ بھاری نقصان 37 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے امریکہ کا، اور امریکہ کی حالت بڑی خستہ ہے، اقتصادی طور پر امریکہ بہت کمزور ہو رہا ہے۔ اور یہ ہم نہیں بلکہ دنیا کے بڑے تجزیہ نگار ہیں، ان کی طرف سے یہ بیان آیا۔ تو یہ جو امریکہ کا دعویٰ ہے کہ ایران اقتصادی طور پر ٹوٹ گیا، کیسے مانے؟ دیکھا جائے تو نقصان تو امریکہ کا ہوا ہے، نقصان تو اسرائیل کا ہوا ہے۔ امریکہ کی حالت یہ ہے کہ جن بیسز کو ایران نے اڑایا تھا ان بیسز کی ابھی تک تعمیر نہیں کرا سکا امریکہ۔ کیوں نہیں کرایا؟ اور ابھی جو ابراہم لنکن ہے اس کو واپس بلایا جا رہا ہے، جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس کو ہٹایا جا رہا ہے، اور وہاں پہ پرانی ٹیکنالوجی کو لایا جا رہا ہے۔ جارج واشنگٹن کو کہا جا رہا ہے کہ خرچے کی وجہ سے ایسا کیا جا رہا ہے۔ تو کمزور کون ہوا؟ آپ خود فیصلہ لیجئے بھئی، کس کو فکر ہے اپنی اقتصادیات کی؟ امریکہ کو فکر ہے، لیکن بیان دیا جا رہا ہے کہ ایران کمزور ہو گیا۔ کون مانے گا اسے اور کیوں مانے گا اسے؟ تو یہ صورتحال۔ اس کے علاوہ اب جو ایران کے جو وزیر خارجہ ودیش منتری سید عباس راکشی، انہوں نے کہا کہ ہرمز پر امریکہ جھوٹے دعوے بند کرے، یعنی اس پہ ہمارا قبضہ ہے، ہم جس کو چاہتے جا رہا ہے، جس کو چاہتے روک رہے۔ اور آپ دیکھیے چین کے جہاز گزر رہے ہیں وہاں سے، پاکستان کے جہاز گزر رہے ہیں، ہندوستان کے بھی گزر رہے ہیں، بھئی کون روک رہا ہے؟ کیا امریکہ روک پا رہا ہے؟ لیکن ایران جو ہے وہ جانے دے رہے۔ یہ بات الگ ہے کہ جہاں 130 140 ٹینکر گزرتے تھے وہاں ان کی تعداد بڑی محدود ہو گئی ہے، بہت لمیٹڈ آئل ٹینکر وہاں سے گزر رہے ہیں، اور لگاتار آپ دیکھیں کہ ایران جو ہے حملے بھی کر رہا۔ ابھی یو اے ای کے ٹینکر پہ حملہ ہوا، اس سے پہلے جو اور وہاں سے ٹینکر گزر رہے تھے ان کو روکنے کے لیے امریکن ٹینکر پہ، تو یہ سب وہاں پہ چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ کیا سچ میں امریکی ناکہ بندی کی وجہ سے ایران کی تیل کی سپلائی ٹھپ ہے؟ یہ دعویٰ کہ سپلائی ٹھپ ہے میرا خیال سے یہ بھی بے بنیاد ہے، کیونکہ ایران جو ہے وہ اپنی سپلائی کہیں نہ کہیں جاری کیے ہوئے، اور ایران تیل کی تجارت کو بڑی خاموشی سے، دیکھیے پہلے بھی پابندیاں عائد تھیں، پہلے بھی بڑی مشکلات تھیں ایران کے پاس، اب بھی بڑی مشکلات ہیں۔ پھر سوال یہ ہے کہ ایران کی سب سے بڑی کامیابی عمان اور ایران کا گٹھ بندھن، دونوں میں بہت بڑا معاہدہ، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اس لیے یہ جو ایران کہہ رہا ہے، میرا امریکہ کہہ رہا ہے، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ بے بنیاد بات ہے۔ ٹرمپ اور نتنیاہو کی ہر ردنیتی کیسے ہو گئی فیل؟ اب یہ بھی سوال جو اٹھ رہا ہے کہ کیسے فیل ہو گئی، اور یقیناً فیل ہو گئی۔ ہر منصوبہ، کیونکہ رجیم چینج نہیں ہوئی، سب سے بڑا جو ان کا منصوبہ تھا
وہ یہ کہ ایران میں رجیم چینج کر دیا جائے، لیکن وہاں آیت اللہ سید علی خامنائی کو جب شہید کر دیا گیا تو ان کے بیٹے جو چن کر کے آئے ہیں وہ نئے سپریم لیڈر بنے، مجتبیٰ خامنائی۔ ان کے بارے میں بار بار کہا گیا کہ صاحب یہ تو مار دیے گئے، یہ اب ہے نہیں، یا ہیں تو کسی قابل نہیں ہیں، لیکن اب ایران نے اس کی تصدیق کر دی ہے کہ وہ حیات بھی ہیں اور وہ باقاعدہ میٹنگیں کر رہے ہیں۔ یہ سیکیورٹی ریزن سے وہ تھوڑا سے سامنے نہیں آ رہے، لیکن اتنی بڑی چینج۔ آپ دوسری چیز آپ یہ دیکھیے کہ وہاں جو عوام ہے وہ کیسے بالکل ساتھ میں آ گئی۔ عوام جس کے بارے میں یہ تھا کہ عوام تو حکومت سے ناراض ہے اور تختہ پلٹنا چاہتے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ۔ آپ دیکھیے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ آپ دیکھیے کہ بڑے پیمانے پہ اب عوام جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ہے، فوج کے ساتھ ہے، IRGC کے ساتھ ہے۔ 3 کروڑ نوجوانوں نے رجسٹریشن کروایا ہے، تو اس کو کیا مانا جائے؟ پھر لانگ رینج کی جو میزائلیں ہیں آج بھی ایران فائر کر رہا ہے، کیا ان اسٹیشنوں کو اور ان سینٹرز کو امریکہ بند کر سکا؟ اسرائیل بند کر سکا؟ نہیں کر سکا۔ تو یہ ناکامی۔ پھر نیوکلیئر آپ دیکھیے جو یورینیم انریچمنٹ کا پروگرام ہے وہ کیا ایران نے بند کر دیا؟ کیا بات مان لی امریکہ کی؟ نہیں مانی، اور ابھی بھی اڑا ہوا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ہم بم نہیں بنا رہے ہیں، ہم نیوکلیئر بم نہیں بنا رہے ہیں، لیکن ہم یورینیم انریچمنٹ کا پروگرام جاری رکھیں گے۔ یہ اور پھر جس طرح سے اپنی شرطیں ایران نے رکھی، اور سب سے امپورٹنٹ بات، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب ایران نے کہہ دیا کہ جب تک ڈونالڈ ٹرمپ ہے تب تک تو ہم بات ہی نہیں کریں گے۔ 2029 تک جنگ لڑنے کا پورا منصوبہ ایران نے بنا لیا۔ تو اس سے اندازہ لگ رہا ہے کہ بھئی کون ہارا کون جیتا، کس کی شکست ہوئی اور کس کی کامیابی ہوئی، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو یہ تمام، اور یہ دیکھیے کہ مڈل ایسٹ میں عربوں پر جو امریکہ کا تسلط تھا، جو امریکہ کا دبدبہ تھا، وہ ختم ہو گیا۔ پوری دنیا میں اگر دیکھیے تو امریکہ کی تھو تھو ہو رہی ہے، ڈونالڈ ٹرمپ کی تھو تھو ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے ایسا تو نہیں دیکھا گیا، اس سے پہلے امریکہ کی ایسی تصویر نہیں ابھری جیسے کہ اب ابھری ہے۔ تو یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بری طرح سے امریکہ کو ڈیمیج ہوا ہے، بری طریقے سے اسرائیل کو ڈیمیج ہوا ہے، اور دونوں کی سیٹیں خطرے میں۔ اسرائیل میں بنجامن نتنیاہو اکتوبر میں چناؤ ہونا ہے، اور مڈ ٹرم کا چناؤ امریکہ میں ہونا ہے نومبر میں۔ دونوں ہار کی کگار پہ، دونوں کی شکست ہونے والی ہے۔ تو یہ جو ہار ہے، چاہے وہ ڈونالڈ ٹرمپ کی ہو چاہے وہ نتنیاہو کی ہو، یہ تاریخ میں بہت نمایاں طور پر اس کو درج کیا جائے گا۔ تو یہ چیز بالکل صحیح ہے کہ امریکہ پوری طرح سے پست ہو چکا ہے، اور امریکہ کو لگ رہا ہے کہ یہاں جنگ کر کے، یعنی ایران سے جنگ کر کے امریکہ بری طرح سے پھنس گیا ہے، اور اس بات کو بار بار امریکی افسران کہہ رہے تھے لیکن یہ مانے نہیں۔ تو بہرحال یہ اس وقت کا ایک بڑا اپڈیٹ تھا جو 5 سوالوں پر یہ مبنی تھا، وہ ہم نے آپ کو بتایا، اور اس کا لب و لباب یہ ہے، اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ایران جنگ جیت چکا ہے اور امریکہ کی بری طرح سے ہار ہوئی ہے۔ حالانکہ خطرہ ابھی بھی ٹلا نہیں، اور سب سے جو تشویشناک ہے وہ آئل ٹینکر کا رساؤ جو سمندر میں ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ زہریلا ہو رہا ہے۔ اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت ہی منفی ہوں گے، بہت نگیٹو ہوں گے۔ اس لیے تمام لوگوں کو، چاہے وہ عرب کے لوگ ہوں یا یورپ کے لوگ ہوں، سب کو مل کر کے کم از کم اب ایک مضبوط پائیدار بات چیت کو شروع کرنا چاہیے، جنگ کو روکنی چاہیے، اور دوسرا اسرائیل کو بھی لبنان اور غزہ پہ جو اپنی قبضے والی پالیسی ہے اس کو روکنا چاہیے۔ بہرحال اس سلسلے میں جو بھی اپڈیٹ ہوگا آپ کی خدمت پیش کرتے رہیں گے۔ دیکھتے رہیے MMC نیوز انڈیا۔ بہت بہت شکریہ۔